وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ النساء آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات آتی ہے تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہے، جو کوئی بھی مسلمانوں کی خبر، مثلا کوئی لشکر لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے، اس کی کوئی بھی خبر پہنچی، کسی کی طرف سے بھی آئی، تحقیق نہ کی، بس اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے تو یہ خبر مشہور ہوئی پڑی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو طلاق دے دیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف تشریف لائے تو مسجد میں بھی حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے اور کچھ باتیں کر رہے تھے، اور وہ باتیں بھی یہی کر رہے تھے۔ تو مطلب کچھ پتہ نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے، لیکن عام یہی بات مشہور ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج کو طلاق دے دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس بات کی تحقیق کرتا ہوں، خود آپ علیہ السلام سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو بقیہ تو شاید کوئی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے بالا خانے پر، وہاں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ بات پوچھی کہ اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دیا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ تو یہ بات معلوم کرتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حکم ظاہری بات ہے کسی ایک خاص واقعے پر کوئی آیت نازل ہوگی، لیکن حکم تو اس کا عام ہوگا۔ یہ ہم بار بار بات کہتے رہتے ہیں تاکہ یہ بات اچھے سے ذہن میں کاشت ہو جائے کہ قرآن کے جو احکام ہوتے ہیں وہ عام ہوتے ہیں، قیامت تک کے لیے دین اترا ہے، تو قیامت تک آنے والے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ لہذا قرآن نے ایک فیصلہ کر دیا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، امن یا خوف کی حالت کی کوئی بھی خبر، کوئی بھی بات تمہارے پاس آتی ہے تو اس کو ایسے مت پھیلاؤ۔ یہ منافقین ہیں، اضاعوا بھی جو پھیلا دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ اس امن یا خوف کی کسی بھی بات کو جو ان کے پاس آئی ہے پھیلانے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائیں، یعنی آپ علیہ السلام کے پاس جا کر اس بات کی، اس خبر کی، اس مسئلے کی تحقیق کر لیں۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور صحابہ کرام میں سے جو صاحب علم اور صاحب اختیار ہے ان سے جا کر معلوم کر لیں۔ تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اہل اسلام میں سے جو بات کی تہ اور گہرائی تک پہنچنے والے ہیں تو وہ جان لیتے، کیا جان لیتے کہ اس بات کی تشہیر کرنی چاہیے، اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، تو وہ بتلا دیتے کہ اس بات کو پھیلاؤ یا اس بات کو نہ پھیلاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف خبریں ہی نہیں بلکہ کوئی بھی نیا فیصلہ، کوئی بھی نیا مسئلہ اگر دریافت کرنا ہو، یعنی پیش آ جائے، تو کیا چاہیے کہ وہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھیں کہ اس مسئلے کا حکم کیا ہے، اور اگر آپ علیہ السلام نہ ہوں تو حضرات صحابہ کرام سے اس مسئلے کا حل پوچھیں کہ اس معاملے میں یہ بالکل نیا مسئلہ ہے، ہم کیا کریں۔
اور اگر وہ حضرات بھی موجود نہ ہوں تو امت میں سے جو مستنبتین ہیں، دیکھیں نا قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے، یستنبتونہ منہم، استنباط کسے کہتے ہیں؟ زمین کو کھود کر گہرائی سے پانی نکالنا، اس کو استنباط کہتے ہیں۔ اسی طرح جو آیات ہیں، احادیث ہیں، ان کی تہ کے اندر مسائل، جو بھی قیامت تک نیا مسئلہ پیش آئے گا، جو بھی کوئی رکاوٹ پیش آئے گی، اس مسئلے کا حل اللہ نے آیات کے اندر رکھا ہوا ہے، کیونکہ قیامت تک کا یہ دین ہے۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں، سب کا حل قرآن کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر موجود ہے۔ اب بعض احکام تو ایسے ہیں کہ جو بالکل ظاہر ہیں، لیکن بعض احکام ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں، جن کو کھود کر فقہاء نے نکالا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو قیاس ہوتا ہے نا، قیاس شرعی، وہ مظہر حکم ہوتا ہے، مثبت حکم نہیں ہوتا، یعنی وہ حکم کو ثابت نہیں کرتا، حکم کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسئلے کا حل تو قرآن میں تھا، لیکن وہ ظاہر نہیں تھا، فقہاء نے اس کو ظاہر کر دیا قیاس کے ذریعے۔ مثال کے طور پر قرآن میں تو صرف شراب کا حکم ہے کہ وہ حرام ہے، قرآن میں بھنگ کا حکم نہیں ہے، قرآن میں افیون جو پاؤڈر ہے اس کا حکم نہیں ہے، جو اور بھی جو نشویات اس زمانے کے اندر یا آئندہ زمانوں کے اندر پیدا ہوں گی تو اس کا حکم بظاہر قرآن میں نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ظاہری حکم اس کے بارے میں نازل نہیں ہوا، لیکن فقہاء قیاس شرعی کریں گے۔ اور وہ قیاس شرعی کیا ہے کہ شراب کی حرمت کی وجہ اس کا نشہ ہے، تو وہ نشہ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پایا جائے گا تو وہ شراب والا حکم وہ آگے لے جا کر ان ساری چیزوں کے لیے ثابت کر دیں گے۔ یہ قیاس شرعی ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر ابواب قائم کیا اور اس کو ثابت کیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ قیاس شرعی اصل میں تمثیلات، مماثل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر ان کا حکم بیان کرنے کا نام ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ قوانین ہیں۔ اب قانون جو بنائے گئے ہیں، جن قوانین کے مطابق یا ان کی روشنی میں ججز فیصلے کرتے ہیں، تو جتنے بھی لوگوں کے کیسز ہیں، مسائل ہیں، کیا سارے مسائل وہ ان قانون کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں؟ سارے مسائل کا حل لکھا ہوا ہے؟ یقینی بات ہے نہیں ہے۔ وہ تو چند ایک ضابطے ہوں گے نا، چند ایک اصول ہوں گے، تو پھر ججز نے کیا کرنا ہوتا ہے یا وکلاء نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہ ان قانون کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، تو پھر وہ کوئی بھی مسئلہ لوگوں کا پیش آتا ہے تو وہ اس جیسے مسائل، نظائر جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ اس سے ملتے جلتے جو مسائل جو قانون کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر قیاس کر کے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مسئلہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے لہذا اس کا حکم بھی وہی ہے، تو وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور سب مانتے ہیں۔ تو یہ ہے استنباط، کہ اگر صحابہ کرام بھی نہ ہوں تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ ان اہل علم کے پاس جائیں گے جو مجتہد ہیں، اجتہاد کر سکتے ہیں، مستنبطین ہیں، استنباط کر سکتے ہیں، یعنی قرآن اور احادیث میں جو چھپے ہوئے اور ان کی تہ کے اندر رکھے ہوئے جو مسائل ہیں ان کو نکال کر امت کو بتا سکتے ہیں۔ تو ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھ لیں۔ اس سے ایک دو باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو بہت اہم اور بنیادی بات ہے، جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عام طور پر غلطی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ فقہاء کی طرف، مستنبطین کی طرف ہمیشہ اس وقت رجوع کیا جاتا ہے جب قرآن میں یا حدیث میں واضح اور صریح کوئی حکم نہیں ہوتا، واضح کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ ان مسائل کے اندر فقہاء کی طرف جایا جائے گا جن مسائل کا واضح اور صریح حکم قرآن میں اور احادیث میں موجود ہے۔ ان مسائل میں فقہاء کی طرف نہیں جایا جاتا، اور ان مسائل میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کوئی تفصیل نہیں۔ اب نمازیں 5 ہیں، نمازوں سے پہلے اذان بھی ہے، اور
فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں، ان کے اندر کوئی حنفی یا مالکی یا شافعی یا حنبلی ہے؟ نہیں ہے۔ جو باتیں بالکل واضح ہیں، جو بالکل صریح طور پر قرآن و حدیث میں موجود ہے، اس میں کوئی حنفی شافعی نہیں ہے۔ اس میں تو ظاہری بات ہے، ایک صریح حکم ہے، بس اس کو لیں گے۔ ہمیشہ فقہا کی طرف وہاں جاتے ہیں جہاں مسئلہ واضح نہیں ہوتا، اور سب کو جانا پڑتا ہے۔ یہ کوئی الزام دینے کے لیے میں یہ بات نہیں کرنے لگا، صرف معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ سب ہی فقہا کی طرف جاتے ہیں۔ لہذا عام طور پر یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ اہل حدیث فقہ نہیں مانتے، یہ اہل حدیث فقہا کو نہیں مانتے، تو یہ بات غلط مشہور، اس لیے کہ جو اہل حدیث کے مدارس پاکستان میں بھی موجود ہیں، وہاں بھی فقہ پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ اصول فقہ میں اصول الشاشی یہ کتاب یاد کر لیں، یہ حنفی فقہا کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کے اندر اصول ہیں، فقہ کے اصول۔ تو یہ اہل حدیث مدارس کے اندر، سلفی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح مسائل کے اندر ایک تو بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے اوپر کتاب ہے، جو ضخیم کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہدایہ پڑھائی جاتی ہے جو فقہ حنفی کے اوپر مشتمل ہے، اس کی بھی کچھ جلدیں وہ پڑھائی جا رہی ہیں۔ مدارس بھی یہاں موجود ہیں اور آپ جا بھی سکتے ہیں، معلومات بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے صرف آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بات کی ہے کہ وہ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں فقہا کی طرف جائے بغیر کسی کے پاس کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں، سب کو جانا پڑے گا بھائی، وہاں پوچھنا پڑے گا، کیونکہ مسئلہ ہی واضح نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن نے واضح کر دیا کہ جائیں گے تب جب ضرورت ہوگی، ضرورت کے بغیر کوئی حنفی شافعی نہیں ہوتا، وہ تو براہ راست قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، احادیث کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، یعنی مسلمانوں پر اس کی رحمت نہ ہوتی، اسی کا فضل اور رحمت ہی تو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے امت کی رہنمائی کی، دین سمجھایا، اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، یہ اللہ کا فضل ہی تو ہوا۔ اگر اللہ کا یہ تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی تو لتبعتم الشیطان، تم سارے شیطان کے پیچھے چل پڑتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے سے ایسے ہوتے جو عقل سلیم سے کام لیتے، شعور سے کام لیتے۔ اور کیونکہ انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ توحید کا درس انسان کی عقل بھی دے دیتی ہے، یعنی کہ کوئی شریعت نہ ہو، کوئی شریعت کے احکام نہ ہو، تو انسان کی عقل جس کے اندر سلیم یعنی کہ کامل عقل ہے، تو وہ انسان کی رہنمائی یہ کرے گی کہ توحید، کیونکہ ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، 2 وزرائے اعظم نہیں ہو سکتے، یعنی ایک عہدے کے 2 افراد نہیں ہو سکتے، ایک طرح کے اختیارات کے 2 افراد نہیں ہو سکتے۔ اگر ہوں گے تو نہ وہ ادارہ چلے گا، نہ ملک چلے گا، نہ صوبہ چلے گا۔ ہمیشہ ایک اختیارات کا ایک ہی فرد ہوتا ہے، ایک ہی سیٹ ہوتی ہے، 2 نہیں ہوتی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کائنات میں 2 اختیار والے خدا ہوں، دونوں کو ایک جیسے اختیار ہو اور بالکل ٹھیک نظام چلتا رہے، ان کی رائے میں کبھی اختلاف ہی نہ ہو؟ یہ عقل مان جاتی ہے۔ تو بہرحال لیکن ظاہر بات ہے جس کی عقل سلیم ہوگی تو وہ اس بات کا فیصلہ کرے گی۔ اس لیے شاید سنا الا قلیلا، تم بہت تھوڑے سے ہوتے جو شیطان کی اتباع سے بچتے، ورنہ عام طور پر شیطان کے پیچھے چل پڑتے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا تشریف لانا، شریعت دینا، قرآن دینا، آپ علیہ السلام کا عملی طور پر دکھانا عمل کر کے، یہ سارا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔